حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عفریتم من الجن، ایک سرکش جن، عفریت کہتے ہیں سرکش، اس کو کہتے ہیں بھائی سرکش، ایک سرکش جن تفلت البارحہ کا، بارحہ گزشتہ رات، جو رات گزری ہے بھی اسے کیا کہیں گے البارحہ، گزشتہ رات چھوٹ گیا قید سے، تفلت نہ قید سے آزاد ہونا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو جنات کو قید کر دیا تھا نا، تو ان میں سے ایک سرکش جنات کیا ہو گئے لیقطع علی صلاتی، اور میرے پاس میں آیا کیوں؟ تاکہ میری نماز میں کیا ڈال دے، پلٹ، میری نماز میں پلٹ ڈال دے، لیقطع۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے اس کے اوپر قدرت دے دی، سو میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ ارادہ کیا کہ اسے باندھ ڈالوں۔ ربطہ یربطو کے معنی باندھنے کے آتے ہیں، بعد ضرب مصرع سے استعمال ہے، اور ارادہ کیا کہ اسے باندھ ڈالوں مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے، کہ تم سب کے سب اسے دیکھو، کب؟ صبح کو، لیکن ایسا کیا نہیں میں نے، ایسا اللہ نے قدرت مجھے دے دی تھی اس جن کے اوپر، لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ فذکرت دعوت اخی، مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ کیا دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ یہ دعا ہے رب ہب لی ملکن، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کیجیے لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، ایسی بادشاہت دیجیے جو میرے بعد کسی اور کو۔ کیا بادشاہت تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ کس پر بادشاہت دے دی تھی؟ جنات پر، جنات پر بھی قدرت تھی۔ تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قدرت تھی نا کس پر؟ جنات، ایسے ہی حضور پاک علیہ السلام کو بھی اس جن پر کیا مل گئی تھی؟ قدرت۔ لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا، قید کیوں نہیں کیا؟ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کیا گئی آپ کو یاد ہے، تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میری جیسی حکومت کسی اور کو، فرددتہ خاسئا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا ذلیل بنا کر، خاسئا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کیا معنی؟ یہ منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، میں نے اسے چھوڑ دیا کیا بنا کر؟ قرآن میں نہیں آیا وَقُولُوا قِرَدَةً، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قدرت حضور پاک علیہ السلام کو بھی حاصل تھی، لیکن آپ نے اسے قید نہیں کیا۔ کیوں نہیں قید کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاکہ ان کی وہ دعا برقرار ہے، تمنا ان کی باقی ہے۔ وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التسبيح للنساء، وفي رواية قال التسبيح للرجال والتسبيح للنساء، متفق عليه۔ ناب ینوب باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہے پیش آنا۔ کیا معنی؟ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی بات نماز کے اندر پیش آ جائے، نماز میں کوئی بات کیا آ جائے، مثال کے طور پر امام کو کوئی غلطی لگ جائے، ہے نا، بیٹھنا نہیں تھا، کیا ہو گئے وہ بیٹھ گئے، دوسری رکعت پر پہلی رکعت یا تیسری رکعت میں بیٹھنا، کیا ہونا تھا؟ کھڑے ہونا۔ یا کیسے قرات کرنی تھی؟ سری کیا شروع کر دی انہوں نے؟ جہر،
کوئی بھی پیش آ جائے تو کیا کریں؟ فلیسبح، چاہیے کہ کیا کریں بھائی؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، یہ نہ کہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی، تو کلام الناس کے قبیل تو ہو جائے گا. کیا کہے؟ تسبیح کرے. دیکھ لو، جسے کوئی بات نماز کے اندر پیش آ جائے تو اسے تسبیح کرنی چاہیے. اور جدی نیست کہ عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے. تالی بجانا تو کس کے لیے ہے؟ تصفیق کے معنی کہیں کیا آتے ہیں؟ تالی بجانا. لیکن تالی ایسے نہیں بجائی جائے گی، بلکہ تالی بجانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، بائیں ہاتھ کی پشت ہے نا، یہ نہیں ہے، اس پر داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو مار دیا جائے. یہ کون کرے گی؟ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ التسبیح للرجال، کہ تسبیح کس کے لیے ہے؟ اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ مسئلہ بھی ایسی کہ اگر ٹوکنا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مرد تو کیا کہیں گے؟ تسبیح. لیکن عورت کی آواز بھی عورت ہے، لہٰذا عورتیں کیا کریں گی؟ الفصل الثاني عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى إذا قضى صلاته قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة فرد على السلام وقال إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله وذكر الله، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شانك، رواه أبو داود. یہ مسئلہ گزر گیا نماز میں سلام کرنے کا، میں بحث کر چکا ہوں. ترجمہ اور دیکھ لیں اس روایت کا بھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے نماز کی حالت میں. اس سے پہلے حبشہ کی سرزمین سے آنے سے پہلے، حبشہ سے لوٹنے سے پہلے، اور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے. جب ہم حبشہ سے لوٹ کر آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا. اب حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. حتیٰ تو میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام نہیں دی، اس کا جواب نہیں دیا. حتیٰ اذا قضا، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، قالا تو آپ نے اب فرمایا. کیا فرمایا؟ ان اللہ یحدث، احدث یحدث کے معنی ظاہر کرنے کے لیے. احدث یحدث کے معنی کہیں کیا آتے ہیں؟ ظاہر کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات میں جو چاہتے ہیں ظاہر فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں کس میں؟ اپنے امر میں. وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللہ تتکلموا فی الصلاۃ، اور بلا شبہ اللہ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ تم، یعنی یہ حکم دیا ہے کہ تم نماز میں کیا نہ کیا کرو، نماز میں کیا نہ کرو بھائی. لہذا فرد علیہ السلام، پھر اس کے بعد میں آپ نے اب سلام کا جواب دیا کہ میاں وعلیکم، اور یہ فرمایا کہ نماز نام ہے قرآن کی قرات کا، اللہ کے ذکر. فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا، جب تم نماز میں ہو، فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَانَكَ، تو یہی چیزیں تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ یعنی یہی تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ مشہوری. وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده، رواه الترمذي. وفي رواية النسائي نحوه وعوض بلال صہیب. وفي روایت النسائی کہتے ہو جائے گا، وفي روایت النسائی عوض بلال صہیب. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے کہا کہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سلام کا جواب دیتے تھے نماز کی حالت میں. جب وہ کس میں ہوتے تھے بھائی؟ نماز کی حالت میں. کیسے جواب دیتے تھے؟ جس وقت صحابہ آپ کو سلام کرتے اور آپ کس میں ہوتے؟ نہیں سمجھ میں آیا ترجمہ؟ کیسے جواب دیتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب صحابہ آپ کو، جس وقت صحابہ آپ کو سلام کرتے نماز کی حالت میں؟ تو انہوں نے حضرت بلال نے فرمایا کہ آپ ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے، ہاتھ سے اشارہ کرتے. تو سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دینا احناف کے نزدیک جائز تو ہے، لیکن ہے کیسے؟ اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جائز ہے بلا کرام اس حدیث کی. اور نسائی شریف کی روایت اسی جیسی ہے، لیکن وہاں بلال کی جگہ کس کا ذکر آیا ہے؟ سہیل. وعن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ثم قال الثالثة فقال رفاعة أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 39 ملكا أيهم يسعد بها رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. پیچھے کا مطلب اقتدام. پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مت سمجھنا پیچھے کا مطلب کہ آپ آگے کھڑے ہوئے تھے میں پیچھے کھڑا ہو گیا. اقتدام یعنی جماعت کی نماز ہو رہی تھی، مجھے چھینک آئی تو میں نے یہ کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی. یہ پڑھا. جب یہ پڑھا تو اب کیا ہوا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں بولنے والا کون تھا؟ من المتکلم. کون تھا بولنے والا نماز میں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں. پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، کسی نے کوئی جواب نہیں. پھر آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا من المتکلم. کون تھا نماز میں بولنے والا؟ تو حضرت رفاع کہتے ہیں کہ اب کوئی ہی نہیں رہا بھائی گنجائش. تو میں نے کہا میں یا رسول. تو آپ نے یہ نہیں کہا تمہاری نماز خراب ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی. آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد ابتدارها 39. 30 سے زیادہ فرشتے کیا کر رہے تھے؟ سبقت کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، سبقت کر رہے تھے کہ ان میں سے کون پہلے ان کلمات کو لے کر اوپر جائے. صحیح کا یسعد کے معنی کہاں چڑھنا؟ اوپر. ان کلمات کو لے کر کیا پتہ چلا حدیث سے؟ حدیث سے یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ چھینک کے بعد کہنا یہ مفسد صلاۃ. ہاں الحمدللہ کے جواب میں اگر کسی نے کیا کہہ دیا تو یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی تمہارے پاس. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ الحمدللہ اگر کوئی کہہ دے تو اس سے نماز فاسد نہیں. لیکن لا حول جو ہے وہ بھی کلام الناس کے قبیل سے نہیں. جو مفسد صلاۃ ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہو وہ مفسد صلاۃ. لیکن یہ وہاں نماز میں کہنا نہیں چاہیے. یہ مطلب نہیں کبھی تو یہ پڑھنا ہی شروع کر دے کہ تو وہی کہتے ہیں الحمدللہ. یہ تو پتہ چلا اس سے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاه من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع رواه الترمذي وفي اخرى له ولابن ماجه فليضع يده على فيه. یہ مولانا التثاؤب کے معنی کس کے آتے ہیں؟ جمائی. ایک لفظ ہے جوائی. جمائی کیا کہنا ہے؟ وہ ہاں وہ کسے کہیں؟
दामाद को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसे नमाज के अंदर जमाई का आना शैतान की तरफ से होता है। किसकी तरफ से होता है? शैतान की तरफ से। तो भाई शैतान की तरफ से होता है। यानी जब जमाई आती है ना, ये अलामत सुस्ती की है। इस वजह से आती है जमाई। आदमी ज़्यादा खा ले है ना, तो जिस्म क्या पड़ जाएगा उसका, सुस्त। तो अब आएगी बार बार जमाई, ये उसूल है। और जब आदमी कम खाया हुआ होगा तो फिट रहेगा एकदम। तो ज़्यादा खाने की वजह से सुस्ती आती है, गफलत आती है, जमाई आती है। इसलिए कहा किसकी तरफ से है ये? शैतान की। जमाई का आना नमाज में शैतान की तरफ से है। जब तुम में से किसी आदमी को जमाई आए तो उसे रोके जहाँ तक हो सके, मुंह भींच ले, और मुंह भींच के फिर भी ना रुके तो फिर हाथ रख, फिर क्या रख ले, इससे ख़त्म होगी सुस्ती। और एक रिवायत में किसकी भाई? तिरमिज़ी की और इब्न माजा की भी रिवायत में क्या है? फल यदा यदहु अला फीही, अपना हाथ रख ले किस पर? यानी पहले तो मुंह को भींचे और फिर भी ना रुके। इससे क्या होगा फायदा? सुस्ती दूर हो जाए। जी। وعن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. हज़रत काब इब्न उजरा फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी अच्छी तरह से वुज़ू करे और फिर वो अपने घर से निकले मस्जिद के इरादे से, अच्छी तरह वुज़ू करके कहाँ निकले? नमाज पढ़ने के लिए निकले मस्जिद के इरादे से। फला युशब्बिकन्ना, तो वो अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल ना करे, ऐसे एक दूसरे में क्या ना करे? तशबीक ना करें। क्यों? बिला शुबा वो भी किस में है? नमाज। समझ में आई बात? यानी नमाज में तशबीक मना है। क्यों मना है? ये भी किसकी अलामत है? सुस्ती की। और जब एक आदमी वज़ू करके घर से निकला है नमाज पढ़ने के इरादे से, तो ये भी किस में शुमार हो गया भाई? नमाज। तो जैसे नमाज के अंदर तशबीक मना, इसके लिए भी क्या है? तशबीक। तो वो अपनी उंगलियों के दरमियान में तशबीक ना करे कि बिला शुबा वो भी किस में है? नमाज। وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاة. لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बराबर बंदे की तरफ मुतवज्जे रहते हैं नमाज में। अल्लाह ताला बराबर किसकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं भाई? बंदे की तरफ। हाल ये है कि वो किस में हो? नमाज में। कब तक? जब तक कि वो इधर उधर इल्तिफात न करे। फ़इदल तफ़ता, और जब वो इधर उधर इल्तिफात करता है कौन? बंदा। कौन? इन सरफ़ अन्हु, तो अल्लाह ताला भी उससे रुख फेर एराज़ करे। जब वो इधर उधर इल्तिफात करता है ना, तो अल्लाह ताला भी क्या कर लेते हैं उससे? एराज़। इन सरफ़ अन्हु का तर्जुमा एराज़। وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد. رواه البيهقي في سننه الكبير من طريق الحسن عن أنس يرفعه. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाँ अनस अपनी नज़र को रखो सजदे की जगह, हैसु तस्जुद, इसकी जगह। क्या पता चला इस हदीस से? इस हदीस से पता ये चला कि नमाज के अंदर नमाजी को अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए? बाद उलमा ने तफसील की है कि नहीं, हालत क़याम में तो नज़र कहाँ हो? सजदे की जगह। हालत रुकू में नज़र कहाँ हो? पंजों पर। और हालत रुकू में सजदे में नज़र कहाँ हो? नाक पर।
اور قاعدے کی حالت میں کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ آگے آگے چلتا ہے، اپنی نظر کو رکھو سجدے کی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہر رکن میں کہاں رہنی چاہیے نظر؟ یہ روایت بیہقی نے نقل کی ہے سنن الکبریٰ میں، کبیر لفظ نہیں ہے، یہ کبریٰ ہے، اس کی غلطی ہوئی۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ السنن الکبریٰ۔ اس کی کتاب ہے امام بیہقی، بڑی تفصیلی کتاب ہے، 12-13 جلدوں میں ہے نہیں میرے پاس۔ مسئلہ ایسا گیا تھا میں، لیکن قیمت بہت ہے، 17-18 ہزار روپئے۔ اچھا مجھے وہ چاہیے نسخہ جس میں ترکمانی کا حاشیہ ہو، کیونکہ سنن الکبریٰ بیہقی کی ہے، اور بیہقی جو ہیں وہ بہت پکے شافعی ہیں، بلکہ شوافع کے کیا ہیں یہ وکیل، جیسا علامہ ابن حمام کو کہا جاتا ہے وکیل احناف، تو بیہقی کو کس کا وکیل کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جو روایتیں پیش کی ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وکیل شوافع ہوں گے تو کیا علم کریں گے یہ اپنی کتاب میں؟ تو ان کی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا علامہ ترکمانی نے، وہ ہے حنفی، انہوں نے پکڑ کی ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس نے کہا نہ یہ ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ ایک تو قیمت بہت ہے، دوسرے جو ہے پیسے کا انتظام نہیں تھا، دوسرے یہ آیا کہ کہے گا تھا اب تو مسجد میں رہ گیا کسی سے منگاتے، کہتے کہ ہمارے مولانا کو ضرورت ہے 17-18 ہزار روپئے کی کتاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خان صاحب منگا دیں گے، جب اس کی دولت لے کے کہاں جا رہے ہیں، حساب دینا پڑے گا جس سے زیادہ پیسے اتنی آسانی ہوئی۔ یہ ہے کتاب، یہ کس کے واسطے سے نقل کی ہے؟ حضرت حسن بصری کو۔ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ حضرت انس مرفوع۔ جی قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات بالصلاة فإن الالتفات بالصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي۔ یہی حضرت انس ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، بلا شبہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت ہے۔ پر آیا تھا نا کہ شیطان کا کیا ہے، یہ اچکنا ہے، اسی کو ہلاکت سے تعبیر کی۔ اور اگر ضروری ہے تو کس میں کرا کرو ایسے ادھر ادھر دیکھنے کا کام، یہ نفل میں، نہ کہ کس میں، فرائض۔ پتہ چلا کہ نفل اور فرائض دونوں میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ فرق، دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک اصول بنایا اس حدیث سے کس نے؟ تو یہ جو دعائیں وغیرہ ہیں یہ کس میں پڑھ سکتا ہے بندہ؟ نفل میں، کس میں نہیں؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه الترمذي والنسائي۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یلحظ، لحظ یلحظ کے معنی کنکیوں سے دیکھنا، کنکیوں سے دیکھتے تھے نماز کے اندر دائیں بائیں، کنکیوں سے دیکھتے تھے نماز کے اندر، کیوں؟ یہ تو خلاف اولا ہے۔ یاد رکھو کہ نبی کوئی کام خلاف اولا کرتے ہیں بیان جواز دیے، ان کے حق میں وہ خلاف اولا نہیں ہوتا، یہ قاعدہ یاد رکھنا زندگی بھر پڑھنا۔ نبی کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے بھائی، کس کے لیے کرتے ہیں وہ کام؟ نبی کے حق میں وہ خلاف اولا۔ ولا یلوی عنقہ، اور آپ اپنی گردن کو پیچھے کی طرف نہیں موڑا کرتے۔ لوا یلوی کے معنی کہیں کیا آتے ہیں؟ موڑنے کے، لیجن مصدر ہے، اور آپ نہیں موڑتے تھے اپنی گردن کو کدھر بھائی؟ پشت کی طرف۔ کیوں؟ اگر گردن موڑ دی تو کیا ہو جائے گی نماز؟
جب گردن موڑ دی تو نماز کیا ہو جائے گی؟ مقبول. اور اگر سینہ مڑ گیا تو کیا ہو جائے گی؟ وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال العطاس والنعاس والتساؤل في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان رواه الترمذي. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عدی بن ثابت اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں مرفوعاً کہ العطاس، عطاس کے معنی چھینکنا. دیکھو ایک اور دو مرتبہ چھینک آئے تو اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ. وہ تو کیا ہے؟ نعمت. اور بار بار چھینک آئے یہاں وہ مراد. عطاس چھینکنا یعنی کثرت سے چھینکنا. والنعاس اور کیا بھائی؟ نیند آنا، گھومنا اور جمائی لینا. کس میں؟ نماز. نماز کے اندر کثرت سے چھینکنا، نیند کا آنا اور کیا لینا؟ جمائی. اور حید اور قے اور کیا بھائی؟ نکسیر. یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان. کس کی طرف سے ہے؟ ہاں. حاشیہ نمبر 11 پہ لکھا ہے کہ قاضی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان چیزوں کو شیطان کی طرف منسوب کیا. کیوں؟ لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا، کہ شیطان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اس کے ذریعے بندے کی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ توسل بہا، کیا ڈالتا ہے اس کے ذریعے نماز میں؟ خلل. ان کو وسیلہ بناتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل، يعني عزیز ہے، عزیز ہے، عزيز كأزيز المرجل يعني مرجلي يعني يبكي. وفي رواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كأزيز الرحى من البكاء. رواه أحمد وروى النسائي الرواية الأولى وأبو داود الثانية. حضرت مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر اپنے والد عبداللہ ابن شخیر سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ولی جوفی ہی، اور آپ کے اندر سے. جوف کے معنی پیٹ کے نہیں، نہ کہیں کہ معنی. اور آپ کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز. مرجل کے معنی ہانڈی. ہانڈی مرجل کے کیا معنی ہے؟ ہانڈی. اور عزیز کہتے ہیں کسے؟ جوش مار، ابال ابال. ارے کھدے نہیں لگتے ہانڈی میں؟ کھدے لگ رہے ہیں، نہیں آواز آتی؟ جیسے ہانڈی میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ کھدے کی. ایسا آپ کے اندر سے آواز ہے. یعنی یب کی، آپ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے، اس رونے کے اوپر کنٹرول کر رہے تھے. تو اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کس میں سے آواز آتی ہے؟ جب ہانڈی پکتی ہے اور کھدوں کی آواز. ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی چلنے کی آواز ہو. پانی کی چکی چلتی تھی نا پہلے، پنچکی، تو جیسے پنچکی کی آواز ہوتی. کس کی وجہ سے؟ رونے کی. کیا پتہ چلا حدیث سے؟ یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر جو رونا خوف خدا کی وجہ سے ہو وہ مفسد صلاۃ نہیں. جو رونا کس کی وجہ سے ہو مولانا؟ خوف خدا کی، جہنم کے خوف سے ہو، اللہ کی عظمت کی وجہ سے رونا آ جائے وہ مفسد ہے. ہاں فرائض میں بھی میں نے ہمارے بزرگوں کے انتقال ہو گیا بجنور میں، ان کے پیچھے نماز پڑھی تو اگر کوئی قرآن پاک کی ایسی آیت ہوتی تھی جس میں جہنم کا تذکرہ ہو تو ان کی آواز بھرا جاتی. فرائض میں مطلوب ہے یہ تو. وہ جو آیا ہے نا کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھا کرو؟ غنا کے ساتھ. ارے نہیں آیا؟ قرآن کو کیسے پڑھو؟ غنا. غنا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کے اندر غنا پیدا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے.
غنا کا کیا ترجمہ؟ یہ پتہ نہیں۔ ارے غنا کا کیا ترجمہ؟ ترنم۔ ہاں یہ مت سمجھیے گاؤں میں جو ترنم نام کی لڑکی رہے ہوئے وہ مراد ہے نا، بہت سے ایسی بھی ہیں کیا مانا غنا کے؟ ترنم، جو قرآن کے اندر ترنم پیدا نہ کرے وہ ہم میں سے۔ تو کون سا ترنم مراد ہے یہاں؟ گانے کا ترنم نہیں، ایک ترنم ہوتا ہے کس کا؟ گانے کا، ایک ترنم ہوتا ہے نوحے کا۔ یہاں کون سا ترنم مراد ہے؟ وہی بھوکا کا ترنم۔ کون سا؟ جی چلیے، فرائض وغیرہ میں مطلوب ہے۔ وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه رواه انما الحالت والتجام کہاں سے نکل کر آیا؟ تواجهه، واجہ یواجہ، تواجهه رواه احمد اگر والترمذي رواه احمد والترمذي وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ پڑھتے ہی نہیں لڑکے وہی سوچیں گے یہ ٹوکے تو پڑھنے نہیں کر دیں، تو فائدہ تو تمہارا ہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، یعنی نماز پڑھے، تو کنکریوں سے نہ کھیلے۔ حصا چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اصل میں مسجد النبوی میں کنکری پڑی ہوئی تھی، چٹائی وغیرہ نہیں تھی، تو اس لیے کنکری سے کھیلنے کو منع کیا۔ کیوں؟ رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اوپر برستی رہتی ہے، اور کب تک برستی ہے؟ جب تک کہ یہ ادھر ادھر التفات۔ اب اگر اس نے کنکریوں سے کھیلنا شروع کر دیا تو رحمت الہی کا سلسلہ ختم۔ اب وہ تو ہے نہیں، مولانا کس سے کھیلتا ہے آدمی؟ کپڑوں سے۔ مثلا اگر کپڑے اس کے ہیں، کیا کہ ہیں طلب کے، ان سے کھیلتے۔ بعد آدمی تو اس میں جاوے سجدے میں تو پیچھے دو نماز کے کرتے کے دامن پکڑے رہے، پھر سجدے سے بیٹھے تو پہلے اسے ہٹا کر میں نے دیکھا۔ اور یہ چٹائی سے کھیل، اب کنکری تو ہے نہیں، کس سے کھیل رہے آدمی؟ بعض آدمیوں کا یہ ہے کہ وہ داڑھی سے کھیلتے ہیں۔ جی چلیے۔ عن ام سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك رواه الترمذي۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے غلام کو دیکھا جن کا نام افلح، یہ حضور پاک علیہ السلام کے غلام تھے افلح۔ کیا کہ وہ جب وہ سجدہ کر رہے تھے، جب وہ سجدہ کرتے نفخا تو کیا کرتے بھائی؟ پھونک مارتے، یعنی سجدے میں جانے سے پہلے کیا کرتے؟ تاکہ کیا ہو جائے وہاں سے صاف۔ اس زمانے میں وہ تو تھے نہیں، کیا کہنے ہوتے مسلح وغیرہ چٹائی۔ تو آپ نے فرمایا اے افلاح تضرب وجہ کا، اپنے چہرے پر کیا لگنے دے؟ مٹی لگنے دے۔ خاک آلود کر اپنے چہرے کو، ترجمہ تو یہ ہو، خاک آلود کر اپنے چہرے۔ ایسی کپڑوں کا مسئلہ ہے، اگر کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے، سلوٹ پڑ رہی ہے تو پڑھنے یہ نہیں کہ اسی اوپر آپا جان کی طرف سے کرنے بات کریں۔ جی وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصار في الصلاة رحمة راحة اہل النار رواہ فی شد السنة۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر کولہوں پر ہاتھ رکھنا یہ جہنمیوں کی آرام کرنے کی راحت ہے، جہنمیوں کی راحت ہے، ان کی راحت کی شکل ہے۔ تو جب جہنمی تھک جائیں گے نا تو کیسے کھڑے ہوں گے کولہوں پر؟
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي معناه نسائی نسائی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتلوا الاسودین، دونوں کالوں کو قتل کر دو۔ دیکھو جماعت میں کتنے کالے ہیں؟ 2 ہیں، دونوں کو قتل کر دو۔ یہ تحریر کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، تم اگلی کی کیا بات ہے؟ فرمایا تیرے ترجمہ اسودین، اسود کا تسمیہ نہیں ہے، کیا ترجمہ اسود کا؟ تو کیا ترجمہ ہے؟ کالا، تو دونوں کالوں کو قتل کرو، چھوڑو مت نماز میں۔ ہاں اب کون سے مراد ہیں؟ اب اس کا بیان کر دیا، الحیۃ والعقرب، تو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کیا؟ یہ سانپ دوسرے، تو کالا تو سانپ ہوتا ہے، لیکن بچھو کو بھی تغلیباً کیا کہہ دیا؟ اسود۔ یعنی یہ اتنے موذی جانور ہیں، اگر نماز میں بھی نظر آ جائے تو کیا کر دو؟ قتل۔ کیوں؟ اگر قتل نہیں کرو گے تو یہ کیا پہنچائے گا؟ نقصان پہنچائے گا۔ کیا؟ اچھا، قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قتل کرنے میں اگر آدمی سے عمل کثیر پایا گیا، یعنی 3 قدم چل لیا، ایک ضرب میں مار دیا اس نے تو نماز فاسد ہوگی نا، 2 ضربوں میں مار دیا تو نماز فاسد ہوگی نہیں، اور اگر 3 ضرب ہو گئی نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد۔ ایسے ہی سانپ کو قتل کرنے کے لیے 1 قدم چلا، 2 قدم چلا تو معاف ہے، اور 3 قدم چل لیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد۔ لیکن اس فساد نماز کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ارے بتاؤ، کچھ عقل میں آ رہی ہے بات؟ کیا موجود ہے بھائی یہاں؟ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وذكرت أن الباب كان في القبلة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وروى النسائي معناه نحوه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے اور دروازہ بند ہوتا تھا، میں آتی دروازہ کھٹکھٹاتی، فمشا، آپ چلتے اور میرے لیے دروازہ کھول دیتے۔ پتہ چلا کہ کنڈی کا کھولنا یہ عمل کثیر نہیں ہے۔ دیکھو کنڈی لگانے کے لیے کتنے ہاتھ چاہیے؟ 2، اور کھولنے کے لیے 1 کا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کنڈی کا کھولنا یہ عمل کثیر۔ اگر نماز کے اندر کنڈی کھولتا ہے تو کیا نہیں ہوگا؟ ہاں، ایسے ہی مولانا جب کنڈی کا کھولنا نہیں تو پاجامہ یا شلوار کسی نے کھولی اپنی، دوسرے کی نہیں، دوسرے کی سمجھ لیتا۔ ہاں، تو کھولنے میں کتنے ہاتھ لگتے ہیں؟ 1 سیدھے صلاۃ۔ اور جب باندھنے میں کتنے لگیں گے مولانا؟ 1 ادھر سے لے گا، 1 ادھر سے۔ لنگی باندھو تو اس میں کتنے ہاتھ سے بندھے گی؟ 1 سے 2 سے۔ کیا پتا لنگی پہنتا ہے جو بہار کے لڑکے ہیں؟ بتاؤ لنگی کے بارے میں مجھے لنگی کا کیا پتا؟ نمل ہال ابھی لنگی کتنے ہاتھ سے پہنی جائے گی؟ 2 سے۔ اور کھل جائے گی کتنے ہاتھ سے مولانا؟ تو پتہ چلا کہ جو کام 1 ہاتھ سے ہوتا ہے وہ کرے یہ مفسد صلاۃ۔ ایسی کنڈی کھولنا بھی کتنے ہاتھ کا کام ہے؟ 1۔ یہاں تک تو حدیث سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں۔ تو آپ چلتے، پھر کیا کرتے؟ میرے لیے کنڈی کھولتے، ثم رجع، اور پھر لوٹ کر چلے جاتے کہاں بھائی؟ اور حضرت عائشہ نے یہ ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ کہ دروازہ قبلہ رخ تھا۔ یہ ہے رگڑے کی بات، کیا تھا؟ اور فہرست بھی کیا دے رہے ہیں؟ یہ احمد کی روایت، ابو داؤد، ترمذی کی روایت ہے، اور نسائی میں الفاظ تو ہے لیکن اسی جیسے۔ دیکھو مولانا یاد رکھو کہ مدینہ منورہ کے اندر جو قبلہ ہے وہ کدھر ہے؟
मरतबा तो मैंने बता दिया। अरे मदीना मुनव्वरा में जो किबला है वो किधर है? जुनूब की तरफ। नहीं समझ में आई बात? दूसरे ये समझो कि मस्जिदुन नबवी में किबला तो किधर को हो गया? जुनूब की तरफ। किधर हुआ? नहीं। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जो हुजरात थे, बेगमात के, अज़वाज मुताहरात के, वो किधर थे? बाईं तरफ। किधर थे? बाईं तरफ। और हर हुजरे जो था, हर हुजरे के दो दरवाजे थे, एक दरवाज़ा सड़क की तरफ और एक दरवाज़ा मस्जिद की तरफ। और शक्ल ये थी कि मस्जिद से मिला हुआ फौरन क्या था? कमरा, और कमरे के बाद फिर क्या था? सेहन, और सेहन के बाद फिर क्या था? दरवाज़ा। तो कितने दरवाजे हो गए? दो। एक दरवाज़ा किधर होगा? अब कौन कौन सी सिमतों में होंगे वो? जो मस्जिद की तरफ खुलेगा वो कौन सी सिमत में होगा? पश्चिम में। और जो उसकी तरफ खुलेगा सड़क की, वो कौन सी सिमत में होगा? पूरब में। नहीं समझे? हमारे बच्चे खेल में मुझे लग रहा है तुमको पता ही नहीं कि पूरब किधर हो, पश्चिम किधर हो। देखिए इसका पागल का कहाँ देखे आई, ऊपर आसमान है। माल आ गई, लाइए 2 रोटी के क्यों किसी मदरसे का बेड़ा गर्क कर डाल दो। ऐसे ऐसे है। ये देख ऊपर देख रहा है ट्यूबलाइट। अब मेरी तरफ देख, मेरा चेहरा जब तो समझ में आ रहा है कहाँ का है। हाँ, कानपुर का है। जाने जो सारे पागल थे वो यहाँ रुक रह गए थे। अल्लाह के बंदो, तुम समझे कि किबला रुख, किबला किधर है? मस्जिदुन नबवी का। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की अज़वाज मुताहरात के हुजरे बाईं तरफ हैं सब। लिहाजा वो जो बाईं तरफ हैं उनका एक दरवाज़ा तो खुल रहा है सड़क की तरफ, वो दरवाज़ा किस रुख है? और एक खुल रहा है किधर को? पश्चिम को। वो कहाँ खुल रहे हैं? अब ये समझो कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तो किधर मुसल्ला बिछा रखा होगा आपने? पश्चिम की तरफ। जुनूब की तरफ रुक करके पढ़ रहे होंगे ना नमाज। किधर को? जुनूब की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे होंगे। अब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन से दरवाजे से आ रही हैं? अगर सड़क वाले दरवाजे से आ रही हैं तो वो भी किबले की तरफ नहीं है, वो किधर है? पूरब की तरफ। और मस्जिद के दरवाजे से आ रही हैं तो वो भी किबला रुख नहीं है, वो किधर है? हाँ, पश्चिम की तरफ। ठीक तो कह रहा है, वो जुनूब की तरफ कहाँ होगी? जुनूब की तरफ होता तो किबला रुख हो जाता। तो ये बात कैसे सही है? वो कह रही कि दरवाजा किधर था? किबला रुख था। अब यहाँ जब पकड़े गए लोग तो उन्होंने कितना तावील की कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बेगमात के जो हुजरे थे उनमें 2 दरवाजे तो थे ही, लेकिन एक छोटी छोटी मोहरी भी थी, हर एक थे दूसरे के घर में जाने के लिए। नहीं समझे? एक छोटी मोहरी थी कि अंदर अंदर हर एक के क्या चले जाओ। अब हजरत आयशा के हुजरे की आप वो समझो क्या कहना चाहिए, जुग्राफिया। हजरत आयशा का जो हुजरा है उस हुजरे के आगे की तरफ को, यानी किबले की तरफ को, जुनूब की तरफ को हजरत फातिमा का हुजरा। नहीं समझे? और पीछे की तरफ को यानी पहाड़ की तरफ को हजरत हफ्सा का हुजरा। आगे यकल है। अब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काम से गई हुई हैं बाहर कहीं, घर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नमाज में मशगूल हैं। वो आई, कान लगा के सुना तो आप किरात कर रहे हैं, समझ ली कि नमाज पढ़ रहे हैं। तो सड़क वाले दरवाजे से तो नहीं आ सकती, क्यों? नमाज पढ़ रहे हैं, वो तो बहुत दूर है। कमरे से कहाँ जाना पड़ेगा? सहन। सहन से फिर कहाँ जाना पड़ेगा? दरवाज़ा। वहाँ से नहीं है। फिर क्या करा? वो किसी पड़ोस के घर में गई। अब पड़ोस के घर किसके हैं? एक तरफ किसका घर है और एक तरफ। तो जब पड़ोस के घर में जाएंगी तो वहां से निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। किसके घर में अगर जाएंगी? फातिमा के। तो हजरत फातिमा के घर में जाएंगी और बीच में जो मोहरी है वहां भी तो एक छोटा सा दरवाजा ना, उसे खटखटाया।
آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایک قدم آگے کو بڑھے، کنڈی کھولی، پیچھے کو آ گئے، بتاؤ صحیح ہو گیا نہیں مطلب؟ لیکن اس پر ایک اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو یہ حجرہ تھا اور یہاں جو مہری تھی، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بند کروا دی، کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا، کیا کرا دی تھی بیچ کی مہری؟ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کس چیز کا، ابھی کس چیز کا سوال کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد میراث کا سوال کیا کہ مجھے کیا دو میرے ابا کی میراث، نہیں کیا تھا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہاں مشورے کی میٹنگ کہاں جمائی تھی اپنی؟ مسجد میں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آ جاتی؟ مسجد سے اندر نکل، نہیں، کہاں سے آئی تھی وہ؟ یہ دروازہ کیا کر دیا تھا آپ نے؟ نہیں سمجھے آپ؟ اس دروازے سے تو آئی نہیں، پھر کون سے والے سے آئی؟ حضرت حفصہ کے، اور جب حضرت حفصہ کے کمرے سے آپ آئیں گی، کیا نہیں سمجھے آپ؟ جب کہاں سے آئیں گی آپ؟ حضرت حفصہ کے کمرے سے، تو حضرت حفصہ کے کمرے کا جو دروازہ ہوگا وہ آپ کے آگے نہیں ہوگا، کدھر ہوگا؟ وہ آپ کے، وہ بھی قبلہ رخ دیا۔ یہ والی بات جو ہے وَذَكَرَتْ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ، اور دروازہ قبلہ رخ تھا، یہ نہیں فکر۔ اچھا دیکھو، میں نے پوری تفصیل تمہارے سامنے رکھی نہیں رکھی کہ فلاں حجرہ ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، دروازہ ایسے، پورا سمجھا ہے، بتاؤ ہو سکتا ہے صحیح ہے؟ اگر کسی کو اس کا حل کبھی ملے تو مجھے بھی بتا دینا کہ یہ حل ہے اس کا۔ چلیے، وعن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فصل أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه أبو داود وروى الترمذي مع زيادة ونقصان۔ حضرت طلق ابن علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فصا احدکم فی الصلاۃ، فصا کہتے ہیں ہوا کا نکلنا بغیر آواز کے، اور ایک لفظ پیچھے آیا ذرات، ذرات کہتے ہیں اس خروج ہوا کو، خروج دین کو جو کس کے ساتھ ہو؟ آواز کے ساتھ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو فصا کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں پھسکی مارنا، نہیں، اور ذرات کو اردو میں کہتے ہیں پاد مارنا، یہ دونوں میں فرق۔ وَإِذَا فَصَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے نماز میں، تو چاہیے کہ وہ لوٹ کر چلا جائے، اور لوٹ کر جا کے پھر کیا کرے بھائی؟ وضو کرے اور نماز کا اعادہ کرے۔ افضل یہی ہے کہ کیا کر لے وہ نماز کا، اور اگر بنا الصلاۃ کر لے گا تو وہ بھی کیا ہے مولانا؟ جی۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، رواه أبو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو حدث لاحق ہو جائے نماز میں، تو وہ چاہیے کہ اپنی ناک پکڑ لے اور پھر لوٹ کر چلا جائے۔ بھائی اگر کسی جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اب اگر وہ ایسے ہی نماز پڑھتا رہے، وضو ٹوٹی ہوئی ہے، وضو نہیں ہے، ایسی نماز پڑھے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ نکل کر جائے تو اس میں شرم کی بات ہے، تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا ناک پکڑ کے نکل جائے۔ کیسے نکل جائے؟ ناک پہ پکڑی، کوئی ہوا کہاں سے نکلی، ناک پہ پکڑ رہا، ناک اس لیے پکڑ رہا ہے تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ اس کی کیا پھوٹ گئی، کیونکہ خروج ریح کا ہونا یہ کس کی بات تھی؟ خیال، شرم، نہیں سمجھے؟ تو ناک پکڑے اور نکل جائے۔ وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جاز الصلاة، رواه الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي وقد اضطربوا في إسناده۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو حدث پیش آ جائے، حدث کرے نہیں، کیا آ جائے بھائی؟ حدث، اور وہ کہاں بیٹھا ہوا ہو؟ آخری
قاعدے میں وہ بیٹھا ہوا ہو فی آخری صلاتی ہی، کس میں؟ قاعدہ آخرہ، سلام سے پہلے، تو اس کی نماز کیا ہو گئی؟ مکمل۔ ارے بقدر تشہد اگر بیٹھ گیا تو نماز کیا ہو گئی اس کی؟ مکمل۔ کیا پتہ چلا کہ لفظ سلام یہ فرض یہی آنا ہوتا۔ البتہ ایک واجب چھوٹ گیا تو واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز کیا ہوگی؟ واجب یہ کب ہے؟ جب کہ کیا ہو جائے؟ وضو ٹوٹ جائے، توڑی نہ ہو جائے۔ اور شوافع کہتے ہیں کہ سلام لفظ سلام کیا ہے؟ یہ فرض ہے، لہذا اس کی نماز کیا ہو گئی؟ پوری نہیں، فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز کیا ہو گئی بھائی؟ فاسد۔ ان کے یہاں بھی نماز کا کیا ہوگا؟ اعادہ، لیکن وہ اعادہ کیسے ہوگا؟ فرض۔ نہیں سمجھے؟ اعادہ دونوں کے یہاں ہے، احناف کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں اعادہ ہے، ان کے یہاں اعادہ ہے۔ جی چلیے، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث کی سند قوی نہیں ہے اور اس کی سند میں اضطراب ہے۔ الفصل الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الصلاه فلما كبر انصرف واومى اليهم ان كما كنتم ثم خرج فاغتسل ثم جاء وراسه يقطر فصلى بهم فلما صلى قال اني كنت جنوبا فنسيت ان اغتسل رواه احمد وروى مالك روى مالک عن عطاء بن یسار مرسلا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور جب آپ نے تکبیر تحریمہ کا ارادہ کیا، ابھی تکبیر تحریمہ کہیں نہیں ہے، یہ مت سمجھنا، بلکہ کیا کیا آپ نے؟ ارادہ کیا، تو آپ کو یاد آ گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ او ما الیہم، ہاتھ سے اشارہ کیا، ان کما کنتم، ایسے ہی رہو، کھڑے ہو، ایسے ہی کھڑے رہو، ان کما، ہاتھ سے اشارہ کیا، ایسے ہی کھڑے رہو۔ پھر آپ مسجد سے نکلے اور گھر میں گئے اور غسل کرا، اور پھر آپ آئے اس حال میں کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ کہا کہ بھائی میں جنوبی تھا، غسل کرنا بھول گیا۔ تو یہ سارا واقعہ جو پیش آیا یہ کب کا ہے؟ ابھی تکبیر تحریمہ کہیں ارادہ۔ شوافع کہتے ہیں کہ نہ، تکبیر تحریمہ کہہ دی تھی اللہ اکبر، پھر یاد آیا اور آپ نے کہا، اور پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے پاکی کا ہونا تو شرط ہو، اور آپ پاک نہیں تھے، تو آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں۔ اور جب امام کی نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں ہوگی؟ شوافع کہتے ہیں کہ دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز نہیں ہوئی، امام کی، مقتدیوں کی نماز پھر بھی کیا رہی بھائی؟ باقی۔ پتہ چلا کہ مقتدی کی نماز الگ ہے اور امام کی نماز۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں کبرہ کے معنی ہے، ابھی تکبیر تحریمہ کہیں نہیں تھی، بلکہ یہ کس سے ہے پہلے کی بات؟ اچھی طرح سمجھ لینا حدیث۔ جی۔ وعن جابر رضي الله عنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر رواه أبو داود وروى النسائي نحوه۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتا تھا، اور ایک مٹھی میں کیا لے لیتا؟ کنکری۔ کیوں؟ تاکہ وہ میری مٹھی میں ٹھنڈی ہو جائے۔ وَأَضَعُهَا، اور اس کو اپنی پیشانی کے نیچے رکھ کر ان پر سجدہ کرتا۔ کس کی وجہ سے؟ گرمی کی، یعنی ہاتھ میں کنکری لے لیتا اور وہ کیا ہو جاتی؟ ٹھنڈی، تو سجدے کی جگہ میں انہیں رکھا، پھر ان پر کیا کرتا؟ کیونکہ گرمی کی دنوں میں عرب کی زمین بھی کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ کیا ہو جاتی ہے؟ کھول جاتی۔ اس طریقے سے گرمی کی شدت سے بچتا۔ کیا پتہ چلا حدیث سے؟ حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کنکری کے اوپر سجدہ کرنا جائز۔ تو اگر کوئی آدمی زمین پر چٹائی، مصلی، دری، کپڑا بچھائے اور اس پر کیا کرے؟
सजदा क्या होगा? وعن ابي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول اعوذ بالله منك ثم قال العنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن الله عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر 3 مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا لسليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة رواه مسلم. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. فسمعنا تو ہم نے سنا آپ کو یہ کہتے ہوئے کیا اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے. پھر آپ نے اس کے بعد میں کہا العنک بلعنت اللہ، میں تیرے اوپر بھیجتا ہوں اللہ کی لعنت. کتنی مرتبہ کہا آپ نے یہ باتیں کی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے کأنہ یتناول شیئا، گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں. کتنی باتیں ہو گئی تھی. پہلے کیا کہا آپ نے؟ اعوذ باللہ. پھر کیا کہا؟ العن. پھر اس کے بعد میں ہاتھ پھیلائے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نماز میں ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے نہیں سنا آپ کو کہتے ہوئے اس سے پہلے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں آگے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس جہنم کا آگ کا ایک انگارہ لے کر آیا تھا میرے چہرے پر مارنے کے لیے. تو میں نے پہلے کہا اعوذ باللہ منک کتنی مرتبہ، لیکن ظالم ہٹا نہیں، اتنا ڈھیٹ ہے. ثم قلت، پھر میں نے کہا العنک بلعنت اللہ التامہ، لیکن لم یستأخر، پھر بھی کیا نہیں ہٹا، وہ نہیں ہٹا. کتنی مرتبہ کہا یہ بھی؟ لم یستأخر، پیچھے نہیں ہٹا. جب نہیں ہٹا تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لوں. اللہ نے قدرت بھی دے دی تھی پکڑنے کی، نہیں بتا کر آیا میں. اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا لأصبح موثقا، تو وہ صبح کو کیا ہوتا بھائی، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا، جس سے اہل مدینہ کے بچے کھیل رہے. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ میرے بھائی حضرت سلیمان کی دعا کا کیا رہے، دھرم کا. وعن نافع قال إن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده رواہ عنہ. حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک آدمی کے پاس سے گزرے. یہ نافع کیوں ہے بھائی عبداللہ ابن عمر کے ساتھ؟ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عمر آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور یہ نافع جو تھے یہ آپ کی لاٹھی تھے، اندھی کی لاٹھی، پھر ساتھ رہا کرتے ہیں. تو یہ آپ کے مر علی رجل نے ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو آدمی نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت ابن عمر نے انہیں سلام کیا. فرد الرجل کلامن، تو اس آدمی نے سلام کا جواب دیا زبان سے. کلامن کا ترجمہ زبان. تو آپ لوٹ کر آئے ان کے پاس. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. اور یہ کہا کہ میاں جب تم میں کوئی آدمی تم میں سے کسی آدمی کو سلام کرے نماز پڑھتے ہوئے تو چاہیے کہ زبان سے جواب نہ دے، بل یشیر بیدہ، کس سے جواب دے دے بھائی؟ ہاتھ کے اشارے سے.